اور دل وہ اعضا ہے جس سے خون صاف ہوتا ہے، جس کا تعلق قبض کے ساتھ ہے اور اس کے ساتھ دل کا، یعنی ہمیں جو ہے وہ قبض تو نہیں ہے، وہ پگھل کر باہر آئے گا۔ اسی طرح خون ہمارا جب پتلا ہوگا، طرف گئے، ہیٹ کی طرف گئے، بلڈ پریشر کی طرف گئے، تو مسائل دل آپ کو میسر آئیں گے۔ بہت سے خوبصورت ٹاپک یعنی قبض کی وجہ سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں ان کو ٹاپک وائز ہم آپ کی خدمت میں رکھ رہے ہیں۔ اگلا ٹاپک ہمارا یہ ہے کہ قبض کی وجہ سے دل کی بیماریاں کیسے پیدا ہوتی ہیں، کیسے ان کا تدارک کیا جاتا ہے۔ چلتے ہیں سر بابر محمود صاحب کے پاس۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اچھی صحت خوشحال زندگی کے موضوع کے ساتھ شیونجی ٹی وی پر حاضر خدمت ہے، اور آج ایک بار پھر ہمارا موضوع قبض ہے، اور قبض کی وجہ سے جو ہے سب سے زیادہ جو چیز متاثر ہوتی ہے وہ ہے جسم کا سردار ہے، اور جسم کا سردار ہے ہمارا دل۔ اور دل جو ہے اگر چلتا ہو اور دھڑکتا ہو اور اپنے کام کو کرتا ہو تو خون صاف بھی ہوتا ہے، خون چلتا بھی ہے اور خون پتلا بھی رہتا ہے۔ جب خون کے ساتھ ہماری زندگی کا تعلق ہے، اور دل وہ اعضا ہے جس سے خون صاف ہوتا ہے اور خون جسم کے ہر اعضا کو پہنچتا ہے۔ تو ہمارا جو ہے آج کا موضوع ہے کہ سب سے پہلے قبض وہ وجود میں آتی ہے جب تو ہمارا معدہ خراب ہوتا ہے، اور معدے کا جو تعلق ہے وہ دل کے ساتھ اور گیس کے ساتھ اور مسائل کے ساتھ بہت زیادہ ہے۔ تو اس لیے جب ہمیں قبض ہو اور قبض کے ساتھ ہمیں احساس ہو کہ ہمارا دل جو ہے وہ گھبراہٹ کا شکار ہونا شروع ہو گیا ہے، دھڑکنا زیادہ شروع ہو گیا ہے، ہمارا بی پی زیادہ شوٹ ہونا شروع ہو گیا ہے، تو اس میں سب سے پہلے ہم نے نوٹ کرنا ہے کہ کہیں ہمیں جو ہے وہ قبض تو نہیں ہے، ہمیں کہیں گیس تو نہیں ہو گئی، ہمیں کوئی بد ہضمی کا شکار تو نہیں ہو گئے، جس کا تعلق قبض کے ساتھ ہے اور اس کے ساتھ دل کا، یعنی قبض ہوگی تو ہمارے جو نظام زندگی ہے وہ پورا حبس کا شکار ہو جائے گا، اور ہمارا جو دل ہے اس کو پمپ کہا جاتا ہے، وہ جب پمپ کا پریشر متاثر ہوگا، ہوا کا وینٹیلیٹر کا نظام متاثر ہوگا، جسم کے پانی کی کمی ہوگی اور خون زیادہ گاڑھا ہو جائے گا اور خون رکنا شروع ہو جائے گا، تو پھر دل کی سپلائی کا نظام جو ہے وہ شدت سے متاثر ہوگا۔ اس کے لیے سب سے پہلے جب دل کی پرابلم ہو تو ہم نے قبض کو ٹھیک کرنا ہے، اگر دل کو ٹھیک کرنا ہے، اور جب قبض ٹھیک ہوگی تو ہمارا نظام زندگی جو ہماری سپلائی کا نظام ہے وہ ہمارا درست ہوگا، ہمارے وینٹیلیٹر کا نظام ٹھیک ہوگا، ہمارا تیل جو جمنا شروع ہوا ہے وہ ہمارا پگھلے گا، ہمارا جو جسم کا نظام ہے ریشے کا وہ پگھل کر باہر آئے گا، اسی طرح خون ہمارا جب پتلا ہوگا اور وہ چلے گا تو دل کا نظام جو ہے وہ درست ہو جائے گا۔ اس کے لیے سب سے پہلے جو ہے وہ دل کی طرف جاتے ہیں، تو دل جو جن کا سب سے زیادہ دل کی پرابلم کا آغاز ہوتا ہے وہ قبض سے ہوتا ہے۔ قبض جو ہے وہ رات کو جو ہے جاگنے والوں کو زیادہ تر ہوتی ہے، یعنی 99% جو ہے جو لوگ جاگتے ہیں ان قبض کا شکار ہو جاتے ہیں، خشکی کا شکار ہو جاتے ہیں، گرمی کا شکار ہو جاتے ہیں، بلڈ پریشر ہائی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ہر وہ بیماری کا آغاز جو ہے وہ جاگنے سے ہوتا ہے اور قبض سے ہوتا ہے، یعنی قبض ہوئی اور جاگنا شروع کیا اور اس کے بعد دل کی طرف گئے، ہیٹ کی طرف گئے، بلڈ پریشر کی طرف گئے، تو مسائل دل آپ کو میسر آئیں گے۔ اس لیے آپ نے جو ہے صبح کو جلدی اٹھنا ہے، اور صبح کا ناشتہ آپ نے پروٹین کا کرنا ہے، دودھ کا، سیب کا، بادام کا، اور کوئی بھی فروٹ کا، جوس کا یا کچی سبزی کا۔ اس کے بعد دن میں ہم نے تھوڑا تھوڑا پانی ہم نے پیتے رہنا ہے، اور زیادہ سے زیادہ ہم نے تنہائی نہیں دینی، اور زیادہ سے زیادہ ہم نے پیدل چلنا ہے۔ اس کے بعد کھانے سے پہلے کوئی بھی سیلڈ یا فروٹ یا ہم نے جوس یا دودھ پینا ہے آدھا گھنٹہ پہلے، اور کھانا ہم نے جو ہے 75% کھانا ہے۔ جب ہمارے 100% بھوک ہو تو ہم نے 4 حصوں میں سے 3 حصے ہم نے کھانے، 1 حصہ ہم نے خالی رکھنا ہے، تو ہمارے دل کی پرابلم اور قبض کی پرابلم نہیں ہوگی۔ اسی طرح رات کو ہم نے جو ہے وہ کھانا ہضم کر کے سونا ہے، اور زیادہ سوچ کر اور لیٹ کر انتظار نہیں کرنا نیند کا۔ جب ہم تھک جائیں اور ہم نڈال ہو جائیں تو پھر ہم نے بیڈ پر لیٹنا ہے، تاکہ ہمارے جو ہے وہ سوچنے کے مسائل، جو بلڈ پریشر کے مسائل ہیں، جو قبض کے مسائل ہیں، جو خشکی کے مسائل ہیں جسم میں، وہ انشاءاللہ نہیں ہوں گے ان باتوں سے۔ یہ باتیں تھی وہ جن سے آپ کا دل کا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔